مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اب یہ ہے کہ ہم بلا تاخیر جو ہے وہ ہم اپنی جو سلسلے کا فارمیٹ ہے جھلکیاں، اس کی طرف چلیں گے، اور جب جھلکیاں ختم ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی جو اب تک اس سیٹ پر نہیں پہنچے تو وہ پہنچ جائیں گے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، میں جاؤں بن کے مستانہ نبی کے آستانے پر، اللہ کی رحمت سے پھر عشق مدینہ مدینہ اہل بیت پر قربان ہماری جان تصور میں جیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی آؤں گا ادھر فیضان مدینہ اور ملوں گا ان سے، حالانکہ مجھ سے ہی بات کر رہا تھا، میں نے پھر بھی اس کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ اذن مل گیا ہوتا خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، اس کیفیت میں بھی ان کا پردہ باقی تھا۔ بشکل رنگ و گل گیا تھا مدینہ چھوڑا۔ انسان ایک وقت میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں سوچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی اور ساتھ میں شخصیت کو بھی ملاحظہ کریں، تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ حالانکہ میں ابھی آ رہا تھا، میں 6 فلور پر میرا آفس ہے، سید صاحب جو ہے وہ اپنا 5th ہے، حالانکہ ان کا مقام تو اس سے اعلیٰ مرتبہ ان کا اعلیٰ ہے۔ تو حضرت میں سلسلے کے لیے جا رہا تھا تو حضرت مجھے مطلب بتا رہے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، تو میں نے کہا حضرت جلدی آ جائیں، جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی وجہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے،
تو وہی ہوا. مگر آج گاڑی کا ٹائر پنچر نہیں ہوا تھا, آج کچھ ہاں, گاڑی کا ٹائر پنچر نہیں ہوا, ورنہ کسی نہ کسی وجہ سے 2-4 منٹ جو ہے وہ لیٹ ہو ہی گئے. چلے ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں, اور انشاءاللہ عز و جل سر ایک وہ شروع میں ہی میں پڑھ دیتا ہوں, اور ناظرین سے اس کی رائے بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دل تھام کے سن لیجئے گا, مطلب ہم دونوں سے متعلق ہی ہے. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہے نا ویسے لوگ اپنے سلسلے میں نہیں پڑھتے. ناراض ہوئے بغیر آپ دونوں کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ دونوں جو گفتگو فرماتے ہیں اور آپس میں آپ جو کلام سناتے ہیں, اس کی جگہ زیادہ سے زیادہ ناظرین کی فرمائش پوری کیا کریں. کراچی سے ہے یہ میسج. بہت اچھا. نہیں آپ زبردست, آپ نے بھی کہا, پتہ نہیں میں کہوں نہ کہوں. اب ناظرین سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو ہم سید صاحب سے کچھ اشعار وغیرہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں, کچھ کلام ہے, کچھ گفتگو جو ہے وہ تھوڑی تفنن والی کر لیتے ہیں, تو کیا ناظرین اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو جو میسیجز ہمیں سلسلے اور اس کے حوالے سے آتے ہیں تو اس پر بھی آپ اپنی رائے دے دیں, کیونکہ یہ ایک میسیج ہے, ہو سکتا ہے کہ شاید بہت سارے لوگ اس سے اتفاق کرتے ہوں. اگر اتفاق کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اسی کے مطابق چلیں گے. جو یہ اشعار لکھ کے بھیجتے ہیں نا, یہ پوچھیں, وہ تو کبھی اتفاق نہیں کریں گے. ہاں وہ نہیں کریں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اور بھی بہت سارے اس میسیج سے اتفاق نہ کریں. لیکن بہرحال یہ ازمپشن ہے, دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ناظرین میسیج کریں گے تو پتہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی اپنی کوئی فرمائش رہ گئی ہوگی آپ کی بات, آپ کی ہماری باتوں کے اندر, تو ان سے پوچھ لیں آپ کی کون سی فرمائش رہے گی. اچھا بہرحال میں یہ لکھا ہوا تھا کراچی جو ہے وہ اپنا ڈر کے بارے میں بیچارے نے نام وغیرہ بھی نہیں لکھا, تو ہم نہیں فون وون نہیں کرتے کہ بھائی کیا ہو گیا, مسئلہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے. تو اچھا میسج آتا ہے ان کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں, اور یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے. بہرحال انہوں نے شروع میں کہا نا ناراض ہوئے بغیر, تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ میسج بھی مسکرا کر جو ہے وہ اپنا سنا رہے ہیں. چلیں جی, اب ہم اپنے سلسلے میں کچھ میسیجز تو ہم نے شامل کرنے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک جو غلام رسول والا جو خاکہ تھا اس کا پارٹ 3 جو ہے وہ رہ گیا تھا, اس کو جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو باقاعدہ لے کر چلیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. اب باری ہے چوتھا سوال کریں گے ہم ٹیم مکی سے. یہ بتائیے کہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے, چند جانوروں کے نام بتائیں. دیکھا غلام رسول, یہ بھی مشکل سوال کیا ان سے. جواب دیجئے, ہم اتنا مشورہ نہیں کرتے. ایسا نہ کریں, مشورہ تو کرنے دیں ان کو. ابھی تو ہم بھی مشورہ کر رہے ہیں, آپ نے بھی کیا. چلے کر لے. ان میں سے چند جانوروں کے نام بتائیں. سب سے پہلا جانور ہے اصحاب کہف کا کتا. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ ہے حضرت سیدنا صالح کی اونٹنی. نمبر 4 حضرت عزیر کا گدھا. اور نمبر 5 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا براق. کیا بات ہے جناب, سوال کا جواب بھی بڑا پیارا دیا, اور سیکھنے کو کیا ملا کہ جانور بھی کچھ ایسے ہیں جو نسبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. تو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 4 سوال, کوئی غلطی نہیں. آخری سوال, دیکھنا یہ ہے مقابلہ برابر ہوگا یا ٹیم مدنی یا ٹیم مکی میں سے کوئی ٹیم آگے نکل جائے گی. آخری سوال ہے کہ شکار کرنا کب حرام ہے؟ جی جواب دیجئے. فیضان بھائی, اس کا جواب آپ دیجئے. جب مقصد محض تفریح ہو. تفریح کے لیے شکار نہیں کر سکتے. آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہے, شکار کرنے جا رہے ہیں تو تفریح کے لیے نہ ہو, کسی کو کھانے پینے کے لیے ضرورت ہے تو پھر شکار کر کے کھا لے, یا اس کا کاروبار یہ ہو, لیکن صرف تفریح کے لیے جانور مارتے رہتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال کریں گے جناب, فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور یہ سوال جو ہے یہ جواب فیصلہ کر دے گا کہ مقابلہ برابر ہوتا ہے یا مقابلہ جو ہے وہ ونس جو ہے کوئی ٹیم جیتتی ہے. آخری سوال ہے, بیسیکلی یہ سوال نہیں, ایک طرح سے پہیلی بھی ہے, فقہی پہیلی بھی بن جاتی ہے. بتائیے وہ کون سا روزے دار ہے جو کھانے پینے کے باوجود بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. دیکھو آخری سوال ہے, مشورہ کر لو, غلط جواب مقابلے سے باہر کر دے گا. بڑا مشورہ جاری ہے. روزے دار جو بھولے سے کچھ کھانا پینا کھا لے. جی, بھول سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ناظرین, مقابلہ ہو گیا ہے برابر. تو یہ دونوں ٹیمیں کمال کی ہیں, آپ دونوں ٹیموں کا ہم شکریہ ادا کریں گے, کچھ تحائف بھی آپ کو دیں گے اور پھر رخصت کریں گے. چلیں, تحائف اب میرے پاس ہیں, دونوں ٹیموں کو تحائف دیں گے. جناب فیضان, آپ کے لیے دلچسپ معلومات, ذہنی آزمائش کے سوال و جواب پر مشتمل بہت پیاری کتاب دلچسپ سوال و جواب. جی فیضان, یہ آپ کے لیے. جزاک اللہ خیرہ.
اچھا، اور غلام رسول، کیا بات ہے، امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب فیضان نامہ، جزاک اللہ خیرا. اور ماہنامہ فیضان مدینہ، ہر مہینے یہ ہمارا رسالہ ہے مدنی چینل کے نام جزاک اللہ خیرا. اور یہاں میں ایک اور کتاب انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں، چھوٹی سی بکلیٹ ہے، بچوں کا مدنی انعام، ٹھیک ہے، 40 مدنی انعامات ہیں بچوں کے لیے، تو یہ بھی ہم غلام رسول کو دے دیتے ہیں، اور باقی بچوں سے گزارش ہے کہ ضرور مدنی انعامات کے کارڈز فل کیا کریں. اور ٹیم مکی کے لیے بھی کچھ تحائف ہیں خالی ہاتھ، تو انہیں بھی نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، بہت پیاری کتاب ہے ناظرین. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی 425 حکایات، ماشاءاللہ، اور نیک بننے اور بنانے کا طریقہ، سبحان اللہ، اور گلدستہ درود و سلام، بیوٹیفل بک ضرور ہر گھر میں ہونی چاہیے. تو یہ ہو گئے تائب جناب. مدنی چینل کے ناظرین، مختصر انوکھا پیارا ذہنی آزمائش کمپلیٹ ہوا. اور اگر ان بچوں کے اور خاص طور پہ غلام رسول اور ان کے ساتھیوں کے آپ پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھنا نہ بھولیں کڈز مدنی چینل. آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے مدنی چینل. یہ کون ہے یہاں؟ ارے یہاں بھی چلیں جی، ببلو بھائی اچانک گر پڑے، اور یہ ببلو بھائی کی پہلی انٹری تھی کڈس مدنی چینل کے جو اینیمیشن کارٹون ہے اس کے اندر. جی فیس بک پر بھی ہمارا سلسلہ الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے، اور اکبر حسین پہ ماشاءاللہ مدنی فیسیں بھی آ رہی ہیں اور فرمائشیں بھی آ رہی ہیں. ایک فرمائش یہ آئی ہے کہ میں، ان کی نیت یہ ہے، عمر کاموں کا صاحب ہے، کہتے ہیں کہ 10,000 درود پاک اور ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. فرمائش یہ ہے کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ ایپیسوڈ نمبر 1833 میں گناہوں سے بچنے کے لیے ول پاور کو بڑھانے کا طریقہ ارشاد فرمایا تھا. غالباً 9:46 پر گفتگو ہوئی تھی، برائے کرم وہ چلا دیں. کیا بات ہے. اچھا، انہوں نے ٹائمنگ بھی بتائی ہے، ایپیسوڈ بھی بتایا ہے، مبلغ کا نام بھی بتایا ہے. ہمارے لوگ بتاتے ہیں، جی بالکل بتاتے ہیں. آپ اسکرین شاٹ اس کا لے کر مجھے سینڈ کر دیں. جہاں تک بتانے کا تعلق ہے تو میں حضرت آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک میسج آیا کہ 10 محرم الحرام کو امیر سنت نے مدنی مذاکرہ ہوا تھا، اور اس میں امیر سنت نے ایک واقعہ بیان کیا اپنا گاؤں کا، کہ گاؤں میں ایک مدنی قافلہ لے کر گئے تھے، وہاں مجھے لوگوں نے پہچانا نہیں، اس طریقے سے نا. اب ہمارے اسلامی میں نے 10 محرم الحرام کا مدنی مذاکرہ نکال دیا، 2-2.5 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے. سنا، یہاں سے سیدھا سنا، وہاں سے الٹا سنا، پھر جو ہے وہ سیدھا سنا. حضرت کو تو نہیں ملا، تو اب انہوں نے بولا کہ میں اگلے دن کا، یعنی 11 محرم الحرام کا وہ دیکھتا ہوں. اس کے اندر وہ واقعہ مل گیا اور آج شامل ہے. ہوتا کیا ہے کہ اب چونکہ آپ مغرب کے بعد ہمارے یہاں اسلامی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، تو وہ بیسیکلی دن 10 کا چل رہا ہوگا، مغرب کے بعد تو 11 لگ گئی، لیکن آپ چونکہ اس کو وہی سمجھ رہے ہوں گے، آپ نے 10 محرم الحرام لکھ دے دیا، اور اب ہم نے ڈھونڈنے میں اتنا وقت نکالا. تو حضرت آپ جو بتا رہے ہیں نا، وہ ناظرین ٹائم بھی بتا رہے ہیں، سب کچھ بتا رہے ہیں، لیکن اس طرح کی غلطی بعض اوقات کر جاتے ہیں. ایک کی آپ سب پر تو نہ امپلیمنٹ کریں، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنا ہوئی ہے، لیکن اکثر تو صحیح جو ہے وہ اپنا بتاتے ہیں. تو میں نے کہا تذکرہ کر دوں. اچھا، ایک ہی آئی ڈی سے ہمیں 3 فرمائشیں آئی ہیں. اللہ، نواز بھائی تو نہیں ہے؟ نواز بھائی نہیں ہے، اسلامی بہن ہیں. کہہ رہی ہیں ایپیسوڈ نمبر 2070 میں، یعنی 2070 کی 2 اگست تقریباً رات 11:10 پر پورے گھر میں اگر صرف ایک شخص کا دین مذہبی ماحول ہو، مذہبی ذہن ہو، تو اس کے متعلق میرے رسول کلام ارشاد فرمایا تھا، تو وہ سنا دے. ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کی نیت ہے. انہی کی ایک اور فرمائش ہے کہ ناقص عرض ہے، ناقص بھی کہہ رہے ہیں اپنی عرض کو، اور کہہ رہے ہیں کہ ناقص عرض کہ اپنے ہر سلسلے میں ایک مدنی مذاکرے کے تاثرات چلا دیا کریں، اس سے لوگوں کو دینی ماحول کے قریب لانے میں مدد ملے گی انشاءاللہ الکریم. اور اس کی رسالہ بھی یہی ہے کہ ہفتہ وار مدنی، اس کی فیس بھی یہی ہے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت. اچھا، ایک فرمائش اور ہے ان کی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو بھلا کرے، بیماری پر صبر کرنا کیسا ہے؟ سوال پر امیر علیہ سرور نے جواب ارشاد فرمایا تھا. ایپیسوڈ نمبر ہے 2060 تقریباً رات 10:48 پر. وہ سنا دیجئے. ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا جو ہے وہ اپنا، تو اس کے اسکرین شاٹ لے کر آپ مجھے دے دیجئے گا. اور جہاں تک مدنی مذاکرے تاثرات سے مراد ایک تاثر، یعنی یا مراد وہ ایک پیکیج مراد ہوگا نا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھیں، یوں تو چلیں صحیح، آپ نے کہہ دیا کہ ہر آپ سلسلے میں شامل کر لیں، بعض اوقات کر بھی لیں گے، لیکن اسپیسیفک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آج کے تاثرات جو ہے بعض اوقات ہمارے ماشاءاللہ بہت ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ تاثرات ہوتے ہیں، لوگوں کے جذبات ایسے ہوتے ہیں.
تو وہ اگر آپ کو لگیں تو اسی وقت آپ وہ نوٹ کر لیں اور ہمیں ڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ جب سلسلہ چل رہا ہو تو اس وقت میسج کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں اس کو جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. میں مزید کچھ میسیجز جو ہے وہ اپنا شامل کرتا ہوں. ایک یہ تھا کہ رازوں کی سرزمین سلسلہ مدنی چینل پر دوبارہ لگایا جائے. دیکھیں اب دوبارہ تو اس طرح اگر چیزیں لگائیں گے تو بہت ساری پروگرام ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں چلے نکلے اور چلتے رہے, تو اب اگر وہ دوبارہ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ناظرین کے لیے تو وہ نیو ہوگا لیکن بہت ساروں کے لیے وہ ریپیٹ ہوگا. تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ یہ عبدالحبیب بھائی کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ, اس کے علاوہ ہمارا بھی جو یوٹیوب چینل ہے مدنی چینل کے نام سے جو ہے آفیشیل, تو اس پر بھی آپ جا کر یہ پروگرام رازوں کی سرزمین لکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ایپیسوڈ وہاں آ جائیں گے. اسی طریقے سے ایک میسیج یہ تھا کہ سلمان بھائی کو کا بھی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروائی جائے. تو یہ گزشتہ سلسلے کے دوران جب کوئی کلام چل رہا تھا تو اس وقت سید صاحب نے مجھے بتایا اور یوں سمجھے کہ یہ ناظرین کی فرمائش تھی. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ حضرت سے میرا ملاقات نہیں ہوئی ورنہ میں پوچھوں, ورنہ ناظرین جب ہم ان کے کلام چلایا کرتے تھے ناظرین کے میسیج آتے تھے کہ سلمان بھائی کو کہیں تو پنجابی کلام تو یہ ریکارڈ کروا دیں اسٹوڈیو, تو ذہن ان کا بنتا نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ یار میرا ذہن نہیں بنتا. تو بہرحال لوگ لگے رہے ہوں گے. تو ابھی مجھے گزشتہ سلسلے میں سید صاحب نے بتایا کہ ذہن بن گیا اور باقاعدہ آڈیو انہوں نے آڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے. اب اس کو شاید ویڈیو ویژوالائز جو ہے وہ اپنا کیا جائے گا. تو انشاءاللہ امیر سنت کا نیا کلام ہے, الحمدللہ امیر سنت کا نیا کلام ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کہاں, مطلب اب یہ نہیں پتا نا کہ کہاں سے ان کو فرمائش آئی ہو سکتا ہے کہیں سے بھی جو ہے وہ اپنا آ گئی ہو جہاں سے وہ اسٹارٹ ہمارے مدنی آپ کا مدنی چلے کے ناظرین یہاں سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا کیا تھا. چلیں جی جو ہے وہ اپنا یہ خوشخبری کی بات ہے. اور چونکہ سلمان بھائی کا تذکرہ ہو گیا, سلمان بھائی کے کلام کا تذکرہ جو ہے وہ ہو گیا, تو ہم نے بھی یہاں پر سلمان بھائی کا ایک کلام جو ہے وہ مختصر سا ہی ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. چلے جی سنتے ہیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. سلمان بھائی کا تذکرہ ہو اور ساتھ میں خالد بھائی جو کھلے آنکھ صلی اللہ کا ایک یوں سمجھے جزو لا ینفق ہے, جو ہے ایسا مطلب یوں سمجھے کہ حصہ ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا, اور ان کی غیر موجودگی میں الحمدللہ یہ سلسلہ چلاتے بھی رہتے ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی ایک میسیج آیا تھا, باقاعدہ تاریخ بھی بتائیے. 12 اگست 2022 کو کھلے آنکھ صلی اللہ میں خالد امیر بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا. تو ہمارے اسلامی میں نے جب یہ میسیج پڑھا تو خالد بھائی سے رابطہ کیا, تو رات انہوں نے مجھے خالد بھائی کا میسیج فارورڈ کیا, تو اس میں انہوں نے تذکرہ کیا جی میسیجز تو آتے رہے ہیں لیکن میں نے کوئی کلام نہیں پڑھا. اب آپ میرے کو بتائیں کہ جس نے میسیج کیا وہ کن وادیوں میں تھا کہ اسے جو ہے وہ اپنا ایسا محسوس ہوا کہ خالد بھائی جو ہے وہ کلام پڑھ رہے ہیں.
تو اب یا تو ہو سکتا ہے کہ اس تاریخ کو نہ پڑھا ہو، لیکن خالد بھائی نے مطلقاً انکار بہرحال کر دیا ہے. تو انہیں وہ شعر سنا دینا، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ. تو کون سو گیا ہوگا؟ وہ جنہوں نے فرمائش کی ہوگی. تو بہرحال اب اس طرح کے میسیج بھی آتے ہیں، تو ہم نے متعلقہ شخص سے رابطہ کیا، لیکن جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایسا میں نے کوئی کلام نہیں پڑھا. چلیں جی، ایک میسیج یہ بھی تھا کہ جو جن کا نام قرآن اندازی وغیرہ میں نکلتا ہے، تو جس طرح ہم سوال ہمارے جو گروپس ہیں ان کے اندر سینڈ کرتے ہیں، تو میسیج آیا کہ جس کا جواب یعنی قرآن اندازی میں نام نکلے تو اس کا جواب، اس کا نام بھی جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ سینڈ کر دیا جائے. اب پوچھیں گے نہیں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اب بتائیں. جب قرآن اندازی کا تذکرہ ہے نا، میں نے کہا اب شاید میری کلاس لگے گی کہ ابھی تک تحفے ملے نہیں ہیں. نہیں وہ تو صحیح ہے، وہ تو آپ کو خود بھی جو ہے وہ اپنا پتہ ہے، لیکن ایک آپ کی کلاس نہیں پورا اسکول لگاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ایک میسیج آیا تھا مارچ کے مہینے میں جس سلسلے میں عابد باپو آئے تھے. اب دیکھیں یہ شاید پہلے بھی آ چکا تھا، ہم نے تذکرہ کیا تھا. اب مارچ کے مہینے میں کون سے سلسلے، ایپیسوڈ نمبر بیان کریں نا. عابد باپو آئے تھے. عابد باپو تو سید صاحب سے پہلے تو پتہ نہیں شاید 10 سلسلوں میں میرے ساتھ شرکت انہوں نے کی ہے. تو مارچ کے مہینے میں تاریخ کیا تھا، ایپیسوڈ نمبر کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ہمارا انعام نکلا تھا رمضان کے آخر میں. ایڈریس بھی لیا گیا، پوچھا گیا، لیکن روانہ نہیں کیا گیا. اچھا وہ ہو سکتا ہے وہ جو آئے ہیں نا بعضوں کے، امداد علی اٹک، ہاں ان کا ریٹرن ہے تحفہ. ہاں دیکھا نا، یہ اب آپ نے میسیج کر دیا، سب کچھ کر دیا، حالانکہ اس کا ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا. اچھا اس میں ایک اور عرض کروں گا، جن سے میں نے ایڈریس لیے تھے نا، جی تو یہ موبائل میرا جو ہے نا وہ مس ہو گیا تھا، تو وہ سارے ایس ایم ایس جو تھا نا وہ سارے مس ہو گئے. چلو اب دوبارہ مطلب اب دوبارہ میں خود رابطہ کر کے آپ سے انشاءاللہ ایڈریس وغیرہ لے لوں گا. اچھا یہ اب ہم کب تک سمجھے کہ جو ایک انشاءاللہ بھی مدینہ شریف سے تحفے آئیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ چلیں جی ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ بھی جو ہے وہ اپنا چل رہے ہیں. تو اب ہم چل رہے ہیں جس ہم نے جو میسیج پڑھا تھا، جو گاؤں کا تذکرہ تھا، امیر سنت کا ایک کلپ جس کا تذکرہ کیا گیا تھا 11 محرم الحرام کو، بیسیکلی یہ مدنی مذاکرہ تھا. تو بہرحال جنہوں نے میسیج کیا ہے ان کو ڈبل سے ٹرپل مدنی فیس دینی چاہیے کہ ہم نے اتنا ٹائم لگایا، اس کے باوجود بھی ہم نے الحمدللہ نکال لیا. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. میں قافلے میں تھا، وہ کہیں 3 دن کے ہم قافلے میں گئے تھے. پرانی بات ہے. تو ہم نے آپس میں مشاورت ہوئی تھی ہماری کہ یہ ڈکلیئر نہیں کرنا کہ میں کون ہوں، نہ میرے ساتھ ایسا انداز اختیار کرنا کہ میں کون ہوں، یا کوئی مطلب یعنی کہ لوگوں کی توجہ جائے اس طرح کا کوئی انداز اختیار نہیں کرنا کہ ان سب میں کوئی مطلب یہ بڑا ہے یا کیا ہے. خیر تو ہم بالکل عوام کی طرح ہم نے وہ قافلہ کیا. اب وہ 3 دن کے لیے گئے تھے، یا شروع کا 4 دن والا تھا، یہ اب تھوڑا ذہن سے نکل رہا ہے. آخری بیان جب میں نے کیا عشاء کے بعد غالباً، یا مغرب اور عشاء کے درمیان، اس میں چونکہ پتہ ہی نہیں تھا نا، میرا وہاں تعارف تھا اس مقام پر، اور ایک نوجوان ملا بھی تھا ہم کو کہ وہ بول رہا تھا کہ وہ، میں نے ہم کو جانتا تھا دعوت اسلامی والوں کو، کہ وہ ایک الیاس قادری ہے اور میں مطلب ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں کبھی آؤں گا ادھر فیضان مدینہ اور ملوں گا ان سے. حالانکہ مجھ سے ہی بات کر رہا تھا، میں نے پھر بھی اس کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. خیر تو پھر جب عشاء کی نماز میں ہمارے پاس شاید 4 بڑے جمع ہوئے اس گاؤں کے، بڑے آدمی ہوتے عمر کے حساب سے، اور 3 بچے تھے. یوں 7 نفر تھے میرے بیان میں. اب وہ بیان میں نے کیا، اب ان کو میرا پتہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے بیان کیا. میرا بیان وہ تو ہے نہیں جو ایک اسٹیج پر جو بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ گرج کے ساتھ اور لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں اور نعروں میں نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ انداز تو ہے نہیں میرے. خیر میں نے بیان کیا جو مجھے ٹوٹا پھوٹا آتا تھا. تو مجھے کسی نے اشارہ کیا، انہی میں ساتھ میں نے، آپ جان چھوڑو کب تک لگے رہو گے. خیر میں نے وہ کر دیا. پھر جو اپنے حساب سے میں نے اس کو ختم کیا، کسی نے کوئی لفٹ نہیں کرائی مجھے، وہ جانتے نہیں تھے، اس لیے میری بات توجہ سے انہوں نے جو بھی، ورنہ کوئی اشارے تھوڑی کرے یار کہ جلدی ٹکی کرو. تو یہ ہے کہ اب اگر اچھا بعد میں ان کو پتہ چل گیا، ہم تو چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ الیاس آیا تھا اور یہاں 3 دن رہ کر گیا، ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلا. تو پھر اس میں اپنے منہ سے بولتے شرم آتی،
اس مقام کے ساتھ لفظ شریف جڑ گیا. جیسے فلاں شریف مدینہ شریف بولتے ہیں نا, تو کراچی شریف یا بولتے ہیں لوگ, تو کراچی میں تو کثیر اولیاء کرام کے مزار آتے ہیں. تو خیر, تو یہ, اور پھر وہاں سے ڈھیر سارے آئے ملنے کے لیے. پھر وہاں سے گاڑی شروع ہوئی اجتماع میں آنے کے لیے. یہ حاجی امین کو سب پتہ ہوں گے یہ. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ وہاں یہ, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر یہ میرے کو اتنی دور سے اس گاؤں سے سننے آتے تھے, اور ان کے گاؤں میں گیا تو مجھے میرے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ مجھے جانتے نہیں تھے. تو یہ ایک نفسیاتی اثر ہے کہ نام بڑا ہونا تو وہ لوگ سنتے ہیں, نہیں ہو تو پھر نہیں سنتے, اتنا توجہ نہیں دیتے. میں 3-3, 4-4 میں بھی بیان کیا میں نے آدمیوں میں. شروع میں مطلب جب ہم دورے پہ جاتے تھے تو کہیں کہ بہت کم نفری ہوتی تھی. ایک آدھ بوڑھا بیٹھ جاتا, 2 جوان بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے, بیچارے بڑی عمر کے, وہ سمجھیں بھی کم, وہ تسبیح پھرا رہا ہے, کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, سمجھے, اور میں لگا ہوا ہوں. تو یہ آپ سب کے ساتھ اب بھی ایسا ہوتا ہوگا مبلغین کے ساتھ. اب میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, اس کا موقع نہیں ملتا مجھے. تو کام کرنا ہے تو بس یہ کہ ایک بھی سنے تو اس کو اپنا سنانا ہے. شروع میں تم نے ایک پر محنت کی تھی, انفرادی کوشش جس کو اب ہم بولتے ہیں, ایک پر کوشش کی, 2 پر کوشش کی. ایک بار میرا واقعہ ہے کہ میں 2-3 کو لے کے داڑھی کے بارے میں بتا رہا تھا, داڑھی رکھنی چاہیے, اور یہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. میرا بہت پرانا یہ مشغلہ ہے نیکی کی دعوت, داڑھی کے بارے میں سمجھا رہا تھا. تو ایک نوجوان کھڑے ایک گزرا تو ہماری باتیں سننے کے کھڑا ہو گیا, شیف تھا, کھڑا ہو گیا. تو اب جن کو میں نے سمجھایا, خدا بہتر جانے, مجھے یاد نہیں انہوں نے داڑھی رکھی کہ نہیں رکھی. اس نے کہا میں داڑھی رکھ لوں گا بس, تو اس کے مسئلے. اس نے داڑھی رکھ لی, اور میرا بہت قریبی دوست ہو گیا وہ, ہم بہت ساتھ رہے. بڑا مطلب ماشاءاللہ بڑا مطالعہ اس کا, اور اس نے شروع کیا, مطلب مطالعہ بہت کیا. پھر وہ قاری صاحب بنے تو قرآن کریم پڑھاتے تھے, اور یہ پرانی بات کر رہا ہوں. یہ بالکل ایک ماڈرن لڑکا گزرا, اور میں کسی پر انفرادی کوشش کر رہا تھا, اور تیر یہاں جا کر لگ گیا. مدنی تیر نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا, اور پکا ٹناٹن وہ سنی بن گیا لڑکا. یا تو نیوٹرل تھا, یا ہو سکتا ہے پہلے سے ہی پکا ہو, اب یہ مجھے یاد نہیں ہے. اب بیچارہ اس کا بھی انتقال ہو گیا, پرانی بات ہے, اللہ غری کی رحمت کرے. کئی سال ہم ساتھ رہے. تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ آپ کوشش کریں, ایک پر محنت کریں. کہ اس طرح میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل, مگر ایک آتا گیا, کارواں بنتا گیا. ہم تو یوں کہیں گے, تنہا چلا تو سانسیں تیرے ہو گیا جا جا, تنہا چلا تو سانسیں تیرے ہو گیا جا جا. میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, لیا قادری, میٹھا تیرا کلام ہے, الیاس قادری. اللہ. نگران شورا سے کبھی تذکرہ ہوتا ہے, جیسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں امیر سنت کا, تو بعض اوقات وہ فرماتے ہیں کہ امیر سنت کو ایز اے پیر یا ولی وغیرہ, یعنی اس سے ہٹ کر بھی اگر ایک نارمل انسان کے طور پر بھی میں دیکھوں تو ان کی خصوصیات جو ہے وہ اپنا ایسی ہیں کہ بندہ یعنی ان پر فدا ہونے کا دل چاہے. اب آپ نے یہ واقعہ سنا, اس میں وہ شخص یعنی جو امیر سنت کو ہی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ الیاس قادری سے جو ہے وہ ملنا ہے اور یوں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ امیر سنت کا ضبط کتنا ہے. یہاں تو کوئی شروع ہو جائے نا حضرت آپ سے, او بھائی حضرت میں ہی ہوں, آپ ہم تو پھر ہم اپنے ساتھ والے کو بولتے ہیں, یار ان کو بتانا ذرا, ان کے چوئڈے جو ہے وہ اپنا, یہ تو میں جو ہے وہ, یہ تو امیر سنت کے شعر کے متعلق ایک میسیج آیا ہے, جنہیں نگران شورا ہے, جنہیں امیر سنت کا شعر بھی کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ نگران شورا کا جدول کون تیار کرتا ہے؟ اچھا بھائی کیوں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بیانات بھی کرتے ہیں, مدنی چینل کے سلسلوں میں بھی آتے ہیں, اور مدنی مشورے بھی کر رہے ہوتے ہیں, سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون ہے بھائی ان کو اتنا تھکا دیتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں.
جہاں تک تھکانے کا جو ہے وہ تعلق ہے تو میں تو آپ کو صحیح عرض کروں کہ بعض ہمارے ذمہ داران ایسے ہیں جیسے نگران شورا عبدالحبیب بھائی اور بھی ذمہ داران ہیں، لیکن کچھ جو مطلب جن کی ایکٹیویٹیز ہمیں زیادہ نظر آتی ہے، اب ان کی باڈی جو ہے نا اس طرح کی جو ہے وہ بن چکی ہے کہ اگر انہیں آلموسٹ تقریباً 15 یا 16 گھنٹے کا باقاعدہ کام نہ ملے تو یوں سمجھے کہ شاید ان کو جو ہے وہ اپنا الجھن سی جو ہے وہ ہونے لگ جاتی ہے، یعنی نیند سے اٹھنے کے بعد سے لے کر اب دوبارہ سونے تک کام ہی جو ہے وہ کام ہے۔ اچھا، اس پر میں نگران شورا کا ہی ایک مدنی پھول ٹچ کروں گا اس کے کہ آپ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کام کر لیں اور زمین کے نیچے پھر آرام کر لیں۔ ہائے کیا بات ہے جو ہے وہ اپنا، لیکن ہم سست لوگ جو ہے وہ اپنا اوپر بھی آرام کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا، لیکن بہرحال ہمیں کرنا چاہیے، مدنی کام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کلپس جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کچھ میسیجز ہیں۔ ایک میسیج یہ تھا کہ مفتی علی اصغر صاحب کو بھی ماضی کی یادوں میں بلایا جائے۔ ایک میسیج ابھی آیا ہے جو سلسلے کے دوران کہ مفتی حسان صاحب کو، تو میری معلومات یا جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں شخصیات ماضی کی یادوں میں آ چکے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جنہوں نے میسیج کیا ہوگا تو وہ ان کو علم میں نہیں ہوگا، تو اس کے لیے یہ کریں کہ وہ جو ہے نا اپنا ماضی کی یادیں نام سے، ماضی کی یادیں اس نام سے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو انشاءاللہ ایپیسوڈ آ جائیں گے، تو اس میں آپ کو ان دونوں شخصیات کا مل جائے گا۔ اور ایک ہمیں میسیج یہ آیا تھا کہ ماضی کی یادیں جو پروگرام ہے اس میں تذکرہ کیا تھا کہ اشفاق بھائی آئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایپیسوڈ یوٹیوب پر جو ہے وہ ان کو ملا نہیں ہے یا اپلوڈ نہیں ہوا، تو میں انشاءاللہ اس کو چیک کر لیں گے، اور اگر ہمیں اس کا ایپیسوڈ نمبر پتہ چل جائے گا تو آپ کو، اور ہم کیوں چیک کریں، ناظرین ہماری مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں عرض کروں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کے علم میں ہے تو ابھی اگر سلسلے کے آخر تک بتا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اناؤنس کر دیں گے۔ پہلے آپ ناظرین کی ایک مدد یہ کرنے کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا اس وقت دعوت اسلامی کے تنظیمی دورے پر ہیں، تو جو جامعۃ المدینہ کے طلباء کے درمیان آپ نے جو بیانات کیے ہیں، تو یہ جو بیانات نگران شورا کر رہے ہیں تو یہ کب چلیں گے؟ مطلب اس کی کیا ڈیوریشن ہوتی ہے، کیا ٹائمنگ ہوتی ہے؟ اس کا یوں سمجھے کہ یہ چونکہ لائیو تو ہو گیا لیکن ہم اس کو بعد میں دوبارہ بھی جو ہے وہ چلاتے ہیں، تو نگران شورا کے بیان کی کچھ ایک سلاٹس ہیں، ان میں جو ہے وہ یہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک تو ابھی رمضان المبارک کی ایک ان کی جو سیریز چل رہی ہے بیانات کی، وہ جمعرات کو صبح غالباً 7 بجے، پھر اسی طریقے سے ابھی جیسے نگران شورا سفر پر ہے تو اتوار کو ان کا سلسلہ غفلت آتا تھا، لیکن اب چونکہ یہ نہیں ہے تو ان کی عدم موجودگی میں ان کے یہ جو بیانات ہیں اس طرح کے، وہ پہلے بھی کئی مختلف ممالک میں کیے ہوئے، مختلف شہروں میں کیے ہوئے، تو اس اتوار کو انشاءاللہ عز و جل جو ہے ان کا ایک بیان ہے، اس کا نام ہے بری عادتیں، اس کا موضوع ہے، یہ حیدرآباد میں جو ہے وہ کیا تھا، تو وہ وہاں پر بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے درمیان کیا تھا۔ تو یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں تو ان کی ایک سیکوینس بنی ہوئی ہے، تو وہ انشاءاللہ اب باقاعدہ یہ ڈیٹ تو نہیں دے سکتے کہ کس ڈیٹ کو چلے گا، لیکن وہ انشاءاللہ مدنی چینل پر دوبارہ بھی جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ ہے کہ اشفاق بھائی نے جو ہے وہ پڑھا جو ہے جانم فدائے اہل بیت۔ اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا نفسی یا صدیق، فدا کا روحی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، کیوں ہو
آؤ آ کر لوٹ لو کیوں ہو مایوس ہے فقیرو آؤ آ کر لوٹ لو ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل بیت کا اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان فدا کا نفسی یا صدیق فدا کا روحی یا عمر فدا کا عینی یا عثمان فدا کا قلبی یا حیدر جانم فدائے اہل بیت جانم فدائے اہل بیت اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان. اللہ اکبر. ایک میسج آیا ہے ابھی ہمارے جو کال سینٹر کا نمبر ہے اس پر یہ ہے کہ رکن شورا علی بھائی نے اپنے شہزادہ کو وقف مدینہ کر دیا ہے وہ والا کلپ چلا دے ہیں. تو ان کی شاید مراد وہ ہوگی وہ جو ایک سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. تو پہلے ان کے جس کو کیا ہے وقف مدینہ اس سے تو پوچھ لیں کہ آیا وقف مدینہ کیا بھی ہے یا نہیں تو ہم جو ہے وہ چلا بھی دیں. تو بہرحال یوں تو وقف مدینہ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ دین کے کاموں کے لیے وقف. تو الحمدللہ عز و جل ہم تو دیکھتے ہی ہیں کہ جو ہے وہ اپنا یعنی اگر وہ ظاہری طور پر یوں بیان نہ بھی کریں کہ وقف مدینہ تو ہم تو رضا بھائی کو تقریباً کوئی یہاں یعنی پیسے پہلے بھی جانتے تھے لیکن جب سے 2016 سے لے کر 2022 ہو گئی ہے تو تقریباً کوئی 8 سال ہو گئے. تو رضا بھائی یہاں پر مطلب یہاں دینی کاموں میں بنگلہ دیش بھائی یہ تو بنگلہ دیش کی تو ماشاءاللہ بہت بڑی ذمہ داری ملی ہے. جب رضا بھائی پاکستان میں تھے تو باقاعدہ فیضان مدینہ کی طرف ڈویژن کے نگران بھی تھے جی. اور یہ بنگلہ مدنی چینل الحمدللہ عز و جل تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. تو اگر یہ تذکرہ یعنی یہ نام وقف مدینہ کا نہ بھی ہو تب بھی انشاءاللہ عز و جل انہوں نے پوری زندگی اب دعوت اسلامی کا ہی کام جو ہے وہ اپنا کرنا ہے, دین کا کام جو ہے وہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ میری نیت بنی تھی وہ جو کلپ ملا تھا تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ عز و جل اس کلپ کو جو ہے وہ اپنا ہم چلانے کی کوشش کریں گے. اچھا جی چلیں جی جو ہے وہ اپنا ایک میسج یہ تھا کہ لبیک پروگرام جو آتا تھا اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا کے ساتھ اس کا کوئی کلپ دکھا دے. تو انشاءاللہ عز و جل آنے والے کچھ سلسلوں میں وہ دکھائیں گے. سر آپ میسیجز کے ساتھ ساتھ تھوڑا مسکرائیں اور ناظرین کا کہ جو میسیج ہیں ان کو میں مسکرا بھی رہا ہوں اور میسیج بھی پڑھ رہے ہیں. ایک اسلامی بھائی کا میسیج آیا بلکہ میسیجز آئے ہیں. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ چلے میں اتنی ساری فرمائش کرتا ہوں کوئی تو اکبر حسین پوری کر دیں گے. ایک فرمائش وہ یہ کر رہے ہیں نواز بھائی ہیں جی نواز بھائی ماشاءاللہ پیشان بھی گئے. یہ صرف یہاں نہیں کرتے نا جو ایس ایم ایس والا نمبر ہے نا اس پر بھی ڈھیروں آئی ہوئی مطلب کہیں سے تو چلو نام آ جائے گا ماشاءاللہ فرمائش پوری ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کا کلام سنا دے جس کو چاہ میٹھے مدینے کا اس کو. میرے آقا یہ اب آپ کے سامنے تذکرہ ہوا تھا کچھ 1 یا 2 ہفتے پہلے بھی سلسلے میں نے کہا کہ یہ ہم چلا چکے ہیں اپنے سلسلے میں ابھی. چلیں وہ نہیں یہ سنا دیں. اچھا یہ میرے حسین تجھے سلام. میرے حسین تجھے سلام آج میں شامل ہے یا نہیں ہے جو ہے وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. چلیں میں دیکھتا ہوں جو ہے وہ اپنا آج میں یہ شامل ہے یا نہیں ہے اور نہیں ہے تو انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ تو بتائیں کہاں کب کس نے جو ہے وہ پڑھا. یہ تو کچھ بھی نہیں لکھا. یہ دیکھیں نا نواز بھائی اب اس طرح سے آدھی باتیں جو ہے وہ اپنا لکھ دیں گے تو پھر ہمارے اور ایک شکوہ بھی کر رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ حاضر جواب میں 23 جون 2022 کو ہمارا انعام نکلا تھا جس پر میں نے مجلس سے رابطہ کیا لیکن ابھی تک مجھے کوئی رپلائی نہیں ملا. گزارش یہ ہے کہ جلد از جلد مجھے میرا مبارک تبرک پہنچا دیا جائے. اللہ اکبر. اب آپ ہی کچھ بتائیں گے. سلیم بھائی اور عمران بھائی ماشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان سے عرض کریں گے. ماضی کی یادوں میں کہہ رہے ہیں کہ سید عابد شاہ صاحب اور انعامات کی سرکار یعنی ہم نے تو تبرکات والی تھا تو میسیج اس میں بہرحال یہ آیا انعامات والی سرکار ہیں سید یوسف. تو بہرحال جو ہے وہ اپنا ان کو بھی جو ہے بلایا جائے تو آج نہیں تو کبھی نہ کبھی تو آ جائیں گے. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف. کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا جو ہے وہ یہ کلام پڑھا ہے اور امیر سنت پر رقت طاری تھی اور اسی کے ساتھ ہمیں میسیج آیا تھا کہ یہ کلام پڑھا گیا تھا اور امیر سنت پر رقت طاری تھی تو یہ کلام سننا چاہ رہے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. کاش مجھے حج
حسن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا اس سفر کی کر چکا تھا میں ساری اس سفر کی تیاری کر چکا قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا مجھ کو چھوڑ ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا اللہ کلام آپ نے سنا اور امیر سنت پر بھی رقت طاری ہے اور یہاں سید صاحب پر بھی رقت جو ہے وہ طاری ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سید صاحب آئندہ ہفتے ہمارے ساتھ ہوں گے ہفتے والے دن اور ہفتے کو سلسلے کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ عز و جل ان کا بھی سفر مدینہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر سے لے جائے اب یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے سید صاحب کہ خیر و عافیت سے لے جائے واپس بھی لے آئیں حالانکہ ہمارے یہاں تو مطلب ہوتا ہے نا کہ میں بقی جو ہے وہ جانا ہے اور واپسی کا ذہن جو ہے وہ عموماً نہیں جو ہے وہ دیا جاتا کہ وہیں پر انشاءاللہ عز و جل دفن ہوں گے چلیں جی ہم ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں آیا تھا کہ ذوق نعت جو سفر المظفر میں ہو رہا ہے تو وہ کیا نعت خوانوں کے درمیان ہو رہا ہے نعت خواں تو صرف نہیں ہے اس دفعہ مختلف شہروں سے بھی جو ہے وہ اپنا اسلامی بھائی ہیں جو میری معلومات ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس کا آڈیشن وغیرہ بھی جو ہے وہ لیا گیا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کی مزید تفصیل آنے والے جو ہے وہ سلسلے میں عرض کریں گے اسی طرح جو ہے وہ ذہنی آزمائش بھی ایک اسپیشل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سلسلے میں اس کی بھی جو ہے وہ اپنا بتائیں گے وجہ کہ کیا ہے اور کن کے درمیان جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ہاں کیوں جو ہے وہ ہو رہا ہے اور ایک میسیج جو ہے وہ اپنا ہمیں یہ آیا تھا کہ مفتی حسان صاحب کا کہا ہے کہ وہ جو ماضی کی یادیں ہیں اس میں نہیں آئے تو بہرحال اس کو ہم کنفرم جو ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس طرح کا جو سلسلہ رہا ہے مفتی حسان صاحب سے آلموسٹ تقریباً ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ اپنا ویسے ہی جو ہے وہ اپنا پوچھ لی گئی ہیں تو اب ہم چل رہے ہیں ایک کلپ کی طرف اور وہ ہمیں گزشتہ ہفتے بھی اس کا میسیج آیا تھا اور وہ ہم کسی وجہ سے ہم نے روکا تھا کیونکہ عبدالحبیب بھائی کے دیگر کلپ بھی تھے کربلا
کے حوالے سے تھا کہ وہاں کی جو پاک بیویاں ہیں جب وہاں پر اس طرح کا جو معاملہ ہو رہا تھا، اس کے باوجود بھی پردے کے حوالے سے جو عبدالحبیب بھائی نے ذہن جو ہے وہ اپنا دیا اس میں، اور ہماری اسلامی بہنوں کو بھی جو ہے کے لیے بھی یہ مشعل جو ہے وہ راہ ہے. تو آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. کربلا کے میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے اور خواتین تھی نا، تو ان خواتین میں جب ان کے سامنے خبریں آ رہی تھی کہ والد بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، تو کوئی خاتون بغیر پردے کے باہر آئیں، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، چادر اتار کر. حالانکہ کیسا ماحول ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی کہ سارے مرد شہید ہو رہے ہیں، مگر اس کیفیت میں بھی ان کا پردہ باقی تھا. کیسا پیغام دیا ان پردہ دار بیویوں نے آنے والی نسلوں کی عورتوں کو کہ پنجتن کی غلامی یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی پردہ نہیں ضائع ہونا چاہیے. مگر آج بازاروں میں گھوم رہی ہیں ہماری بہنیں بے پردہ، کہتے ہیں جناب عورت کی آزادی ہے. یہ کیسی عورت کی آزادی ہے؟ ایک طرف کہتے ہو کربلا امام حسین اور کربلا والوں کے چاہنے والے ہیں، اور دوسری طرف بے پردہ عورت کو گھومنا کہتے ہیں عورت کی آزادی ہے. بڑا پیارا واقعہ ہمارے نگران شورا نے پچھلے دنوں بیان میں سنایا. ایک غیر مسلم تھا، اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ یہ تم لوگوں نے عورتوں کو قید کیا ہوا ہے، کوئی ہاتھ ہی نہیں ملا سکتا ان سے. ہمارے یہاں تو جو دیکھو شیک ہینڈ کر لیتا ہے، اور تم اپنی عورتوں کو دوسرے مردوں سے ہاتھ بھی نہیں ملانے دیتے. تو مسلمان نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ملک کی ملکہ سے کوئی ہاتھ ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے؟ کہا نہیں، ملکہ تو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے، اس سے تو چند سلیکٹڈ لوگ ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں، باقی لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. کہا تمہارے ملک میں ایک ملکہ ہے، ہماری ہر عورت کو ہم نے ملکہ کا درجہ دیا ہے. ہماری ہر عورت کی عزت ہے، ہماری ہر عورت سے صرف وہی ہاتھ ملا سکتا ہے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے، باقی ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ ہماری عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا. یہ اسلام نے ان کو مقام دیا تھا، مگر ہم چاہتے نہیں جناب وہ مقام چھین لیا جائے اور عورتوں کو ان وحشت ناک لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے. خدارا میری بہنیں، میری مائیں، جس پنجتن پاک اور بی بی خاتون جنت کی ہم قریض کہلانا چاہتی ہیں، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ دیکھو کہ آپ جب نبی پاک کا وصال ہوا اس کے بعد کبھی نہیں مسکرائیں، لائف میں ایک ہی بار مسکرائیں. کیا وجہ تھی؟ کوئی نیا سوٹ ملا تھا؟ کوئی میک اپ کا معاذ اللہ سامان ملا تھا؟ نہیں. خاتون جنت کو ایک ڈولی دکھائی گئی کہ اگر آپ کا انتقال ہوا نا تو اب ایسی ڈولی ہم نے بنائی ہے کہ آپ کو لے کر جب جنازے میں جائیں گے ایسا پردہ اس پر رہے گا کہ کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی. اتنا پردے سے پیار تھا کہ وہ ڈولی دیکھ کر آپ مسکرا رہی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا. اب پہلے ڈیسائیڈ کر لینا میری بہنیں کہ کس کی غلامی اختیار کرنی ہے. بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ کی، ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا فلم ایکٹریس کے ساتھ جنت میں کیا جائیں گے بعد اللہ جہنم میں؟ خود سوچیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ کدھر لے کے جا رہا ہے معاشرہ ہم کو. کربلا کا یہ پیغام میری بہنوں کے لیے ہے کہ وہ جو بیبیاں تھیں وہ پردہ دار تھیں، آپ بھی پردہ دار رہیں. اللہ اکبر. آپ نے جو ہے عبدالحبیب بھائی کا کلپ سنا. سید صاحب آپ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میسیجز پہ لگے ہوئے ہیں. سر لوگوں نے جو آپ کے لیے میسیج کیے ہیں ان کو تو جو ہے وہ سنیے. پہلے فرمائش تو پوری کریں لوگوں کی، بعد میں پھر میسیج آئے گا کہ اپنی گفتگو کو آپ سمجھ رہے. کچھ میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ ہمارے حق میں آنا شروع ہو گئے. بہرحال ایک آدھ ان کے حق میں بھی آیا ہے. جو کال سینٹر پہ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر اس کے تھرو بعض اوقات میسیج آتے ہیں تو وہ ہمیں سینڈ کرتے رہتے ہیں. ایک یہ تھا کہ ایسا شعر سنائیں جس میں 2 دفعہ لفظ فدا آتا ہو، ایک یہ، اور ایک ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ شوق آتا ہو. سبحان اللہ. سوچیں گے؟ شوق تو بھی سنا دیتے ہیں آپ کو. اچھا فدا والا نہیں ابھی؟ فدا والا چلو وہ یاد کریں گے. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہن آقا اچھا نہیں یہ آپ نے رکھ دیا اور یہ پوچھا نہیں کہ آیا یہی ہے یا نہیں. آپ نے کہا شوق جس میں آیا تھا وہ سنا دیں. وہ تو صحیح ہے، وہ تو ہم کہتے ہی ہیں، لیکن آپ کو اس کے بعد میں یہ بھی تو بولتا ہوں کہ یہ، لیکن چونکہ آپ کو
آپ سے میں نہیں صحیح ہے آپ نے رکھ دیا مائک. اصل میں جنہوں نے میسج کیا انہوں نے بھی شیئر نہیں بتایا تو اس لیے بہت اچھا کام کیا انہوں نے کہ شیئر نہیں بتایا. لیکن اب جو فدا ہے جس میں 2 دفعہ انہوں نے بہرحال شیئر ہمیں لکھ کر دیا. جب تک آپ یاد کرتے ہیں 2 بار فدا ہے, 2 دفعہ لفظ فدا جو نا اس کے اندر آتا ہو. تو اب ہم چل رہے ہیں, ایک کلام ہے اور ہمارے کڈس مدری چینل کے آ گیا, چلے شعر یاد آ گیا. اللہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا, کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. مسکراہٹ آپ کی بھی بتا رہی ہے کہ آپ نے صحیح جواب جو ہے وہ دیا ہے. ہم چل رہے ہیں ایک کڈس مدری چینل کے وہ ہیں جو منع ہیں, ایک انہوں نے کلام پڑھا ہے, ان کا نام مجھے نہیں پتا لیکن پتہ ہے کہ جب کلام چلے گا تو پھر نام انشاءاللہ ناظرین کی طرف سے آ ہی جاتا ہے. حال دل کس کو سناؤں, 3-4 جو تھے نا ان کے تو ہمیں یاد ہو ہی گئے ہیں. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ناظرین ہمیں آپ کو اگر موقع مل جائے حال دل سنانے کا تو آپ کس کو سنانا پسند کریں؟ ہائے ہائے ہائے, جنہیں یہ سنا رہے ہیں یہ کلام میں. حال دل کس کو سناؤں, حال دل کس کو سناؤں, آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو دوران کلام اکبر حسین بھائی فیس بک پر یہ ایک میسیج آیا ہے, میسیج میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد انہیں ایک مدنی پھول بھی دینا چاہوں گا. گلدستہ دیجیے گا. گلدستہ, چلیں گلدستے کے ساتھ مدنی پھول دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ عرض یہ کرنی ہے کہ جو بھی سلسلہ ہو الغرض مدنی مذاکرہ, اس میں جو سوالات عاشقان رسول سے کیے جاتے ہیں واٹس ایپ والوں کے لیے بھی جواب دینے کی سہولت ہونی چاہیے, کیونکہ بعض جگہ پر موبائل کے سگنل نہیں آتے تو وائی فائی کے ذریعے گزارا ہوتا ہے.
انہیں بھی سوالات کے جواب دینے کا موقع ملنا چاہیے. ساحل عرض گزار فیصل آباد. تو ساحل صاحب آپ نے عرض گزاری بھی کر دی, لیکن آپ نے عرض گزاری کی 33 SMS کے ذریعے, یا اپنے فیس بک پر 33 SMS کیے ہیں. تو ہمیں موقع تو دیں تاکہ ہم آپ کا ایک میسیج پڑھیں. اگر ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر آپ دوسرا میسیج بھیجیں. آپ نے لگاتار 33 میسیج بھیج دیے ہیں. مفت ہے نا, ہماری قوم بھی تو جو ہے وہ اپنا فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے تو ہے تو نہیں پیسے تو, لیکن مفت کا بھی تو پھر پوچھ گچھ تو ہوگی نا, مفت میں کوئی چیز ملی تھی تو تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ تو جو ہے بہرحال جو ہے وہ اس کی میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ ساحل کو عرض کرتا چلوں. یہ میسیج ہمیں بھی ہمارے سلسلے کے حوالے سے بھی آتا رہتا ہے کہ آپ جو سوال پوچھتے ہیں SMS پہ اس کا جواب لیا جاتا ہے, آپ واٹس ایپ پر بھی جو ہے وہ لیں. تو اس کی وجہ میں اس سے پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ واٹس ایپ پر جو بھی جواب آئے گا, ہر جواب کے لیے اس پیج پر اس کا جا کر اس کا نام نوٹ کرنا پڑے گا, اس کا نمبر نوٹ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے سافٹ ویئر اب تک, ایسا اگر آ جائے گا جب کوئی ایسا سلسلہ تو انشاءاللہ واٹس ایپ پر بھی لے لیا کریں گے. وہ یہ ہے کہ SMS والا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی پیج پر جو ہے وہ اپنا, اگر سینکڑوں میسیج ہوتے ہیں تو وہ ایک فائل میں آ جاتے ہیں کمپیوٹر کے تھرو, اور وہ ہمیں فائل سینڈ کر دی جاتی ہے. واٹس ایپ کا ایسا نہیں ہے. آپ خود بھی دیکھ لیں جو استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک میسیج آپ کو 10 میسیج آئیں تو آپ کو ہر ایک کے پیج پر ہر ایک کے نام پر جا کر کلک کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا میسیج آیا. تو اس لیے فی الحال یہ سہولت ابھی تک جو ہے وہ میسر نہیں ہے. اب ہم چل رہے ہیں. آپ کا یہ میسیج کہ آپ نے جو لکھ کے بھی بھیجا, جزاک اللہ, ماشاءاللہ زبردست مدنی پھول آپ نے یہ بھی کہا, حوصلہ افزائی کا شکریہ. تو امید ہے کہ آپ کے ذریعے بہت سو کو سمجھایا ہے, صرف ایک آپ پر تنقید نہیں کی, مطلب آپ کو مدنی پھول دیا اور آپ کے ذریعے بہت سو کو سمجھایا ہے کہ اگر کسی کو ہم ایک بار کال کریں, اگر بیزی ہے تو کال نہیں اٹھا رہا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بائک پر ہو, ڈرائیو پر ہو, کہیں ایمرجنسی میں ہو, تو تھوڑی دیر بعد تھوڑا وقفہ لے لیا کریں, انتظار کر لیا کریں. اب ہم چل رہے ہیں جس طرح ہم اپنے سلسلے میں ہم نے کچھ ایسی جگہیں جو ہے وہ اپنا دکھائی ہیں کہ الحمدللہ جو متبرک جگہیں ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ برکتیں ہیں. عبدالحبیب بھائی گئے ہیں, پھر ہمارے سلسلے میں بھی کچھ اس طرح ہجرت رسول اللہ کی اور اس کے علاوہ بھی اور جگہیں دکھائی ہیں. لیکن کچھ جگہیں ایسی تھیں عبرت کی جو ہے وہ اپنا, جہاں پر عذاب الہی جو ہے وہ نازل ہوا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک پیکیج جو ہے وہ ہے, اور یہ کافی جو ہے وہ پرانا ہے, جس میں آپ دیکھیں گے مفتی قاسم صاحب اور عبدالحبیب بھائی کو, تو وہ کافی مطلب پرانے اسلامی بھائی لگ رہے ہیں, پرانے اسلامی بھائی جو ہے وہ اپنا لگ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. بشکل رنگو گل. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارے سلسلے میں ہم آپ کے لیے جس مقام کو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں, جو جگہ دکھائیں گے آپ کو, یہاں پر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا ظہور بھی ہوا. یہ جگہ عبرت کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی مقام پر عذاب بھی نازل ہوا. پیارے اسلام آپ دیکھ رہے ہوں گے ان پہاڑوں کو تراشا گیا ہے اور ان پہاڑوں کے اندر مکان بنائے گئے ہیں. کیسے بنائے گئے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ قوم آج سے کم و بیش 4000 سال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئے, اس سے بھی پہلے یہ قوم گزر چکی ہے. وہ سب کوئی اس کی مدت بتائی جا سکتی ہے اس قوم کی؟ مدت کے بارے میں تو خیر نہیں بتایا جا سکتا, البتہ یہ ہے کہ اس قوم سمود کا دوسرا نام جو ہے وہ قوم عاد, اسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاچ سارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مفتی صاحب اس سے یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ اس قوم کا قد جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا؟ یہ ہائٹ ایک نارمل ہائٹ ہے, غالباً 6 فٹ یا 6.5 فٹ اس کی ہائٹ ہوگی, اور دروازے بھی اسی طرح کے ہیں. تو اتنی قداور قوم نہیں تھی, لیکن پھر بھی اس قوم نے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کام کیا ہے. اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس قوم کے ہاتھ میں پتھر کو موم کر دیا گیا تھا اور یہ اس طرح پتھروں کو تراش لیا کرتے تھے. کچھ کتابوں میں ملتا ہے مفتی صاحب کہ یہ کیسے بنایا گیا, اس بارے میں؟ اصل میں قرآن پاک میں اس کا تذکرہ تو ہے کہ یہ قوم سمود جو ہے یہ پہاڑوں کو چیر کر مکانات بنایا کرتی تھی. سورۃ الشمس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے, کذبت ثمود بطغواها, بہت سارے مکانات ایک ساتھ بنے ہوئے اور ایک ہی جیسے لیکن چھوٹے بڑے ہیں. آپ دیکھیں اس کا ہائٹ دیکھیں, اس کا قد دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ 50 60 70 فٹ ہوگا. انبلیویبل.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ये वो जगह है जहाँ ये गैर मुस्लिम इबादत किया करते थे। आइए इन जगहों को हम अपने रब अज़्ज़ा वजल पर अपने ईमान का गवाह कर लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस पूरे सफ़र में जब आप यहाँ के करीब भी आने लगे और यहाँ के पहाड़ भी आप देखें, रास्ते के पहाड़ भी आपने देखे, ये बिल्कुल अजीब व गरीब शक्ल सूरत के हैं। कहीं कटे हुए हैं, कहीं लंबे हैं, कहीं गोल हैं। ऐसे पहाड़ दुनिया में नॉर्मली पाए नहीं जाते। बताने वाले बताते हैं कि यहीं से तूफ़ान नूह भी गुजरा था और कई सौ साल यहाँ पानी रहा। गौर से देखें तो ऐसा लगता भी है कि पानी ने इस पहाड़ को, हम जब समंदर के अंदर से कोई पत्थर निकलता है, ये समंदरी जो चट्टानें होती हैं उनकी हैयत इसी तरह बन जाती है। वो गोलाई की शक्ल में हो जाते हैं, अलग अलग उनके नक्शे बन जाते हैं। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर साफाते हैं बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अब हम जा रहे हैं उस कुएं की तरफ जहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जो है और ये कौम पानी पिया करती। इनमें बारी हुआ करती थी, एक दिन ऊँटनी पानी पीती और एक दिन कौम में समूत पानी पीती। ऊँटनी एक दिन में वो सारा कुएं का पानी पी जाती, उस वक्त तक पानी पीती रहती जब तक कुएं का पानी ख़त्म ना होता। इस वक्त हमें कुएं के पास हैं जिसके बारे में आपको बताया कि ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी पहाड़ से नमूदार हुई थी वो यहाँ आकर पानी पीती। एक दिन वो ऊँटनी पानी पीती और एक दिन कौम में समूद पानी पीती। ऊँटनी के बारे में आता है वो उस वक्त तक पानी पीती जब तक इस कुएं का पानी ख़त्म ना हो जाता। और जिस दिन ऊँटनी पानी पीती, लोग पानी ना पीते, उस दिन ऊँटनी का दूध लोग पिया करते थे। लेकिन वो बेसब्री कौम थी, उन्होंने अल्लाह की रज़ा पर अपने आप को राज़ी ना रखा और फिर उसका क्या हाल हुआ ये आप सुनेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इस कुएं को देख लीजिए। से गाफिल न हो ऐ बेखबर, है तुम्हें माँ एक साथ दुनिया पर मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। अल्लाह अकबर। फेसबुक पर एक मैसेज आया अकबर हुसैन भाई कि आपका मदनी चैनल का रिपीट टाइम बता दें, क्या टाइम है? हाँ, रिपीट पहले इतवार को सुबह होता था लेकिन अब इसकी टाइमिंग चेंज हो गई है। मंडे को सुबह जो अब तक की मालूमात थी वो ये है कि 5:45 बजे यानी 5:45 पर सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग है रिपीट। और जिसे देखना हो तो वो पंजाब वालों को बिलखुसूस तो वो सुबह फजर पढ़ेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह से वो जल्द चाय नाश्ता लेकर जो है वो अपना बैठ जाए तो सिलसिला रिपीट में। कराची वाले अगर देखना चाहें तो फिर क्या करें, फेसबुक का सहारा लें? नहीं, कराची वाले भी वे यूँ समझे कि इस वक्त तकरीबन हमारे यहाँ भी फजर का टाइम जो इख्तिताम है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 6:04 6:05 का या लगभग इससे आसपास ही है। तो वो भी जो है वो अपना तकरीबन इस वक्त तक नमाज जो है वो पढ़ लेते हैं। तो वो अगरचे इतना जल्दी सुबह नाश्ता नहीं करते लेकिन ये कि फजर पढ़कर बैठ जाए ताज़ा दम होकर तो देख सकते हैं। आपको दोनों दावतें मिल गई, फजर की नमाज की भी दावत मिल गई हाँ, और सिलसिला देखने की भी दावत। जब हम सिलसिले को थोड़ा तेज़ी से लेकर चलेंगे क्योंकि कुछ नाजरीन के वो कलाम हैं जो रह गए तो फिर मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। किड्स मदनी चैनल के हैं हसन भाई, उनसे उन्होंने एक कलाम पढ़ा था, दिल से 1000 बार मदीना तुझे सलाम। हाय हाय हाय। दिल से दिल से 1000 बार मदीना तुझे सलाम।
دشت مدینہ کے حسن پر قربان لالزار مدینہ تجھے سرا. چلیں جی، جو ہے وہ میسیجز کچھ آنا شروع ہو ہی گئے ہیں کہ انس بھائی کا کلام شامل نہیں کیا، تو شامل کیا ہے آج ہم نے. اور وہ کلام جو ہے وہ ہے جو میرے پاس فی الحال لکھا ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، جلوہ یا چہرہ. جواب آپ کا کس پر آپ ڈن کرتے ہیں؟ جلوہ. جلوہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اب ہم چل رہے ہیں ایک جو ہمارے مدنی منع ہیں اور غالباً حسین نام ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنا جس مدنی منع کا میں نے پوچھا تھا، ایک میسیج آیا تھا حاشر، لیکن اس کے بعد 2 میسیج آئے تھے. حسنین غالباً ان کا نام ہے، تو ہم اسی پہ ڈن کرتے ہیں کہ ان کا نام حسنین ہے، کیونکہ 2 کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنا 1 کا ووٹ جو ہے وہ اپنا کم سمجھا جائے گا. اور ایک ہے حسین، انہوں نے کلام پڑھا تھا تو شمع رسالت ہے. عالم تیرا پروان. ہائے ہائے. شمع رسالت
ہے عالم تیرا پروانہ جو ساقیہ کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقیہ کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل گل میں خانہ ہر آنکھ وہ پیمانہ آقا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے ہر آنکھ میں نورانی اے جلوہ جانانا آقا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو باغ نبوت اے جلوہ جانانا. اللہ اکبر. سلسلے کا وقت بس اختتام کی طرف یہ ایک کلام ہے اور وہ بھی 1 منٹ کچھ سیکنڈ کا ہے اور وہ کلام بہرحال ہے میں مدینہ چھوڑ آیا. ابھی تو آپ نے جانا ہے لیکن چونکہ سلسلے کا فارمیٹ ایسا ہے کہ ہم لے کے بھی جاتے ہیں واپسی پر بھی لے آتے ہیں تو اس طرح کے کلام تو جو ہے وہ چلتے رہیں گے. آئیے جو ہے وہ کلام سنتے ہیں میں مدینہ چھوڑ آیا. مدینہ چھوڑ آیا کوہ غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑ آیا کوہ غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑ آیا مسجد مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا روضہ انور میں مدینہ چھوڑ آیا روضہ انور میں مدینہ چھوڑ آیا. اللہ اکبر. ایک میسیج آیا تھا بالخصوص ہمارے ظفر بھائی یہ غور فرما لیں کہ کچھ میسیج اس سے پہلے بھی جو ہے وہ آتے رہے تھے کہ جو ہمارا سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ ہم اس میں کلام مختصر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں لیکن جب ہم سینڈ کرتے ہیں تو اس وقت ہم پورا کلام سینڈ کرتے ہیں. تو گزشتہ کچھ ہفتوں سے شاید ہم نے جو چیزیں سینڈ کر رہے ہیں اس میں شاید اتنا ہی بھیجا جا رہا ہے یا کچھ پورا کلام لوگوں کو نہیں سینڈ ہو رہا تو اس پر جو ہے وہ آپ غور کر لیجئے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو کل کلپس سینڈ ہوں گے تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنا پورے ہوں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنے جو سلسلے کا فارمیٹ ہے قرآن دازی کی طرف اور سید صاحب انشاءاللہ قرآن دازی کریں گے اور جب مدینہ کہیں گے تو وہ رک جائے گی قرآن دازی اور پھر اس کے بعد سلسلے کے اختتام پر ہم آپ سے سوال بھی کریں گے. چلیں جی سید صاحب کو دکھائیں اسکرین. گزشتہ سلسلے میں سوال کیا گیا تھا کہ وہ کون سا پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت ہے. کیا خوبصورت پہاڑ ہے وہ. انشاءاللہ جلد ہمیں اللہ پاک اس پہاڑ کی زیارت نصیب فرمائے. اور اس کا جواب تھا جبل احد شریف. صحیح بات ہے. اور اسی کے دامن میں سے دو شہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے مزارات بھی ہیں. جی بالکل. درست جواب دینے والوں میں نام چل رہے ہیں. آئیے ہم قرآن دازی کرتے ہیں. مدینہ
غلام مرتضی اتاری ہیں شور کوٹ سے. شور کوٹ سے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا مبارک تحفہ روانہ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.